السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج جو میں جاب لایا ہوں وہ ہے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ، اور ایگریکلچر کے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے لیے یہ جاب ہیں، اور امید کرتا ہوں یہ جاب آپ کے لیے ہوں گی اور آپ اس کو حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہمیشہ کی طرح آج کا ولاگ شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تو ڈیئر ویورز، آج کی جو جاب میں آپ کے ساتھ لایا ہوں، آپ کے لیے لایا ہوں، وہ ایگریکلچر آفیسر BPS 70 کی جاب ہے، اور یہ جاب ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو۔ سیٹرڈے کا جو نوائے وقت کا نیوز پیپر تھا اس میں یہ ایڈ آیا تھا، اور انشاءاللہ منڈے یا ٹیوزڈے تک یہ اس کی PPSC کی سائٹ پہ بھی یہ آ جائے گا اور اپلیکیشن کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا۔ وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے BSc آنر ایگریکلچر یا MSc آنر ایگریکلچر کسی بھی سبجیکٹ میں کر رکھا ہے پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی سے جو کہ HSC سے ریکگنائزڈ ہو، چاہے وہ یونیورسٹی آف سرگودا ہو، منصوبہ ہو، UF ہو، ایرڈ ہو، یا BZU ہو، یا آپ نے کسی بھی پاکستان کی یونیورسٹی چاہے وہ KPK میں ہو، سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، اور آپ کا ڈومیسائل پنجاب کی کسی بھی ڈسٹرکٹ سے ہو، تو آپ اس جاب کے لیے اپلیکیبل ہیں۔ اور یہ ہیں جاب پنجاب ایگریکلچر ایکسٹینشن اینڈ اڈاپٹیو ریسرچ ونگ کے اندر جاب ہیں، اور اس کی جو ٹوٹل نمبر آف جابز ہیں وہ ہے 40 جابز ہیں، 40 جابز ہیں۔ اور اس کے لیے جو آپ کو ڈگری ریکوائر ہے منیمم، وہ BSc آنر ایگریکلچر ڈگری ہے۔ اگر آپ نے BSc آنر ڈگری کسی بھی پاکستان کی یونیورسٹی سے جو کہ HSC سے ریکگنائزڈ ہو کر لی ہے تو آپ اس جاب کے لیے ایلیجیبل ہیں، اور اس کی جو پروسیسنگ فیس ہے وہ ہے 600 روپیز، اور 100 مارکس کا اس کا MCQs ٹائپ پیپر ہوگا۔ اس میں 20% جو پورشن ہے وہ جنرل نالج کا ہوگا، اور 80% جو ہے وہ سبجیکٹ ریلیونٹ پورشن ہوگا۔ ڈیئر ویورز، تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس جاب کے لیے آپ نے تیاری کہاں سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اور آپ کا ٹائم سیٹ کیا ہونا چاہیے، اور آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ تو پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، تو ہمیں اپنا ٹائم ٹیبل، اپنی چیزیں نماز کے اوقات کے مطابق سیٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے میں جو ہے نماز جو ہے وہ بڑا ذریعہ ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے نبی راضی ہوتے ہیں تو اس کی جو بلیسنگز ہوتی ہیں وہ بندوں پر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ کو غیبی مدد ملتی ہے، اور آپ کوئی بھی جاب یا کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اور آپ اس کو حاصل کرنے میں، اپنا گول اچیو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے نماز پابندی سے ادا کرنی ہے، اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا ہے، اپنے سینئر یا اپنے ٹیچر سے ان جابس سے مٹیریل یا ان کی تیاری کیسے کرنی ان سے بھی آپ رہنمائی لینی ہے، دعائیں لینی ہیں آپ نے، اور ٹائم اپنا جو ہے وہ نماز کے مطابق سیٹ کرنا، اور میکسیمم ٹائم آپ نے دینا ہے، کیونکہ یہ جو جابس ہیں یہ اپلائی کرنے کے بعد جو ہیں وہ 15 ڈیز ہوتے ہیں، 15 دن ورکنگ ڈے، اس کے اندر ٹیسٹ اناؤنس ہوتا ہے، مین کہ آپ کہہ لیں کہ 2 سے 3 ہفتے کے درمیان آپ کا یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہو جائے گا، اور اگر آپ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ کو انٹرویو کی کال آتی ہے، تو یہ ٹائم تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے خود کو پریپیئر کرنا، اور وہ تمام آپ کے جو کمپیٹیٹر ہیں ان سے آپ نے آگے نکلنا ہے، اور ایک سیٹ پر جو ہے وہ 5 لوگوں کو انٹرویو کال آتی ہے، مین کہ 40 نمبر آف سیٹس ہیں، تو آلموسٹ جو ہیں وہ 200 لوگوں کو انٹرویو کی کال آئے گی۔ تو آپ نے اس طرح سے تیاری کرنی کہ آپ ہی وہ 200 لوگوں میں آ جائیں جن کو انٹرویو کال آئے گی۔ تو آپ نے تیاری کہاں سے کرنی ہے؟ آپ نے بیسکس آف ایگریکلچر، جرنل آف ایگریکلچر، کراپ پروڈکشن اور زراعت نامہ سے آپ نے تیاری کرنی، 80% جو آپ کا سبجیکٹ ریلیونٹ پورشن ہے اس کے لیے۔ بیسکس آف ایگریکلچر میں ہر سبجیکٹ پلانٹ پیتھالوجی ہے، ایگرونومی ہے، انٹمالوجی ہے، ایگریکلچر ایکسٹینشن کا پورشن ہے، ایگریکلچر انجینئرنگ کا پورشن ہے، اس کے علاوہ کچھ ایک پورشن جو ہے وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشنز کا بنا ہوا ہے، لینتھ اور میئرمنٹس کا پورشن ایک بنا ہوا ہے، پلانٹ بریڈنگ جینیٹکس کا پورشن ہے۔ تو آپ نے یہ جب بیسک چیزیں کلیئر کر جاتے ہیں تو آپ کو کافی ہیلپ آؤٹ ہو جاتی ہے اس ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کرنے میں، اس ٹیسٹ کو کلیئر کرنے میں۔ اس کے بعد جرنل آف ایگریکلچر ہے، یہ
ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی بک کی ایڈیشن ہے ایگریکلچر میں، ایگریکلچر کے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک تحفہ سے کام نہیں ہے، تو اس کو آپ نے ضرور تیار کرنا ہے۔ کچھ دن پہلے یہ ایک میرے دوست نے مجھے ایز اے گفٹ کے طور پر بھیجی، تو میں نے اس کو ریڈ آؤٹ کیا، اور کافی یہ جو ہے میں کہتا ہوں کہ پروڈکٹیو ہے، اور کافی جو ہے اس میں چیزیں کور ہیں۔ اس کے بعد کراپ پروڈکشن کی بک ہے، اس کو آپ نے کلیئر کرنا ہے، اس کے ہر چیپٹر کو، اور چیپٹر کے اینڈ پہ کچھ کوشچنز ہوں گے ان کو آپ نے ضرور کلیئر کرنا ہے۔ پھر آ جاتی ہے بات زراعت نامہ کا۔ زراعت نامے جو ہوتے ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا 15 ڈیز کے بعد جو ہے، ہر 15 دن کے بعد ان کا ایک جو ہے میگزین آتا ہے جس کو زراعت نامہ ہم کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں ایگریکلچر کے، یا جس طرح جو بھی کراپ چل رہی ہوتی ہے اس سیزن میں، اس میں کیا کیا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک کراپ ہے تو اس کا جو ہے وہ سیزن کون سا ہے، اس کے لیے سیڈ ریٹ کون سا چاہیے، فرٹیلائزر کتنی چاہیے، اس کی ریکمینڈڈ ورائٹی کون سی ہیں، بین ورائٹی کون سی ہیں، تو اس طرح کی انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر کور ہوتی ہے۔ تو زراعت نامہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جو 2000 جو ہے وہ 19 کا پیپر تھا، تو اس میں میکسیمم پورشن جو ہے زراعت نامہ سے تھا، تو جو بچے زراعت نامہ سے تیاری نہیں کر گئے تھے تو ان کو پھر جو ہے نا سکسیس ریشو بہت کم تھی۔ اس کے بعد جو آپ کا 20% جو ہے جنرل نالج کا پورشن ہے، تو اس کو آپ نے کیسے تیار کرنا ہے، اس کے لیے کاروان نالج کی بک یا کسی بھی سیریز کسی بھی رائٹر کی بک آپ کے پاس ہے تو اس کو آپ نے تیار کر لینا ہے۔ اس میں کون کون سے پورشن تیار کرنے ہیں آپ نے تیار کرنا ہے، جیوگرافی، بیسک میتھمیٹک، اس کے بعد جو ہے بیسک بایولوجی کو آپ نے تیار کرنا، اس میں وٹامنز اور نیوٹرنٹس کا پورشن ہے، منرلز کا پورشن ہے۔ اس کے بعد UNO کی جو ہے پاکستان ہسٹری جو ہے، سب کانٹیننٹ کی ہسٹری ہے، اسلامک اسٹڈی ہے، اور میتھمیٹکس اور کمپیوٹر کا جو پورشن ہے اس کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ اگر آپ یہ تیار کرتے ہیں تو 20 مارکس کا یہ پورشن ہے، اور 80 مارکس کا جو پورشن ہے جو سبجیکٹس ریلیونٹ ہے اس میں آپ کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ آپ 4 سال یا 6 سال یا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ PhD کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا 7-8 سال کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے اس فیلڈ سے، اور وہ چیزیں رپیٹ ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً، آپ ٹیسٹ بھی دیتے ہیں، آپ پیپرز بھی دیتے ہیں، تو اس میں پھر جب یہ چیزیں آپس میں کمبائن ہوتی ہیں تو آپ کا جو ہے وہ انٹرویو کی طرف جانے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایگریکلچر کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس جاب کی تیاری کریں۔ یہ بہت بڑی اور اچھی اپرچونٹی ہے کہ 40 سیٹس گورنمنٹ پنجاب نے اناؤنس کی ہیں آپ کے لیے، ایگریکلچر ایکسٹینشن اینڈ اڈاپٹیو ریسرچ ونگ پنجاب کے اندر، اور یہ بہت اچھی جاب ہے، اور آپ نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ آپ کو کہیں سے کسی بھی پورشن کی کبھی بھی کسی بھی وقت پرابلم ہو تو آپ میرے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا میری اکیڈمی راج شائن اکیڈمی سرگودا وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو اس کے ریلیونٹ مٹیریل چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں یا مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور آپ اس کا مٹیریل بھی لے سکتے ہیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں، اور ہمیشہ میری بیسٹ وچز ویورز کے ساتھ ہوتی ہیں کہ آپ ہی وہ 40 لوگوں میں سے آپ کا بھی شمار ہو جن کو یہ جاب ملے گی۔ تو نیکسٹ ولاگ تک اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ اور نیو جابس کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔